سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عنه عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصره على قومه كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال هاهنا رب انصرني بما كذبون. فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك وأن يحمل فيها أحده إلا من سبق عليه القول منهم أي من سبق عليه القول من الله بالهلاك وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته والله أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ المؤمنون کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تاکہ قوم پہ اس کی مدد فرمائیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو قصے بیان فرمائے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی انبیاء. تو ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصد سمجھیں کہ قرآن کوئی قصے کی کتاب تو نہیں ہے کہ اس نے قصوں کا ذکر کر دیا ہے. اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو سراپا ہدایت ہے. اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طرح اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ھدی و رحمہ. اسی طرح اللہ نے فرما دیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ شفاء. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، قرآن جو ہے وہ ذکر ہے. قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان واقعات کو پڑھ کے ہمیں ایک ایک لفظ سے عبرت، نصیحت اور ہدایت حاصل کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس آپ نے قصہ پڑھا اور اس کے بعد
قرآن شریف بند کر کے رکھ دیا، بس ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو یہ بھی ساتھ بتلا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر کوئی مشکل ہے، تکلیف ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، مالی پریشانیاں ہیں، جسم و جان کی پریشانیاں ہیں، دشمنوں کی پریشانیاں ہیں، تو ہم کس سے رجوع کریں؟ جس سے اللہ کے پیغمبروں نے رجوع کیا کہ کس سے دعا مانگیں اور کس سے مدد مانگیں۔ بس یہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے قرآن کے واقعات سے ہدایت پکڑو کہ بھی نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، رسول ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت شیس ہیں، حضرت آدم ہیں، 10 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر کسی پیغمبر کو نہیں پکارتا، نبی کو نہیں پکارتا، کسی نبی کا ذریعہ نہیں بناتا، سیدھی اللہ سے دعا کرتا ہے، رب انصرنی بما کذبون۔ تو ہمیں یہ ہدایت ملی کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ہر پیغمبر نے اللہ سے مانگا، میرے محبوب رحمت دو عالم نے بھی اللہ سے مانگا، ہر مشکل میں اللہ کو پکارا، اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو یہ تو پھر جھوٹی بات ہے۔ اب کوئی آدمی اگر حضرت علی کو پکارے یا نبی کو پکارے یا ملک کو پکارے یا ولی کو پکارے، سیدھی بات ہے کہ وہ شرک ہے۔ تو اس لیے یہ بہانے بنانا کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا ہم تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، بس ان کا تو صرف واسطہ وسیلہ ذریعہ بناتے ہیں، ورنہ پکارتے تو ہم اللہ کو ہیں، تو اتنی بات تمہیں سمجھ آئی ہے، انبیاء کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے تو کوئی واسطہ وسیلہ نہیں بنایا، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ دکھ میں پکارنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو پکارنا۔ اچھا، اب اللہ نے حکم دیا کہ بھئی کشتی تیار کرو، اس سے ہمیں دوسرا سبق ملا کہ صرف دعا کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسباب بھی پیدا کرو۔ تم تجارت کرو پھر برکت کی دعا مانگو، تم کوئی کام کرو پھر کامیابی کی دعا مانگو، تم کوئی اپنے اسباب، کیونکہ اللہ چاہتے تو نوح علیہ السلام کو بغیر کشتی کے بھی نجات دے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے نا کہ جی آپ یہاں بیٹھے رہیں، یہاں طوفان نہیں آئے گا، باقی ہر جگہ آئے گا، ٹھیک، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، کشتی بناؤ۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اسباب پہ عمل کرنا چاہیے، کہ وہ اسباب بھی میرے اللہ کے پیدا کرتے ہیں، کہ ہم بیمار ہوں تو دوا لینی چاہیے، لیکن شفا کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ وہ چاہیں تو اس دوا کو ذریعہ شفا بنا دیں، اور اگر نہ چاہیں تو لاکھ ہم دوا کریں، کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملا۔ اور دوسرا ہمیں کیا سبق ملا کہ کسی پیشے کو، کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا، اچھا جی کون لوہار ہے، اچھا موچی ہے، اچھا پاولی ہے، اچھا درخان ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ پیشہ حقیر ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو تو درخان بنا کے نہ بٹھا دیتے، نبی کشتی تیار کرو، لکڑیاں کاٹو، کشتیاں بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی پیشہ دنیا میں حقیر نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ اس پیشے کو صحیح طریقے سے انجام کرے۔ اب ایک آدمی ہے مثلا نائی کا کام کرتا ہے، اگر نائی نہ ہوں تو ہمارے چہرے بگڑ جائیں، شکلیں بگڑ جائیں، ہماری حیت بگڑ جائے، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے کہ داڑھی کسی کی شیو کر رہا ہے، کسی کی داڑھی کاٹ رہا ہے، تو اب اس نے زیادتی کی کہ اس نے اسلام کے اصولوں کو چھیڑ دیا، ورنہ تو پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا ہے۔
ہر پیشہ جو ہے، ہر عمل جو ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے جب میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم کے بارے میں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ہمیں گھریلو حالات سے بتائیں، تو آپ نے فرمایا انہ بشر من البشر، اللہ کا پیغمبر بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں۔ جب گھر میں آتے ہیں کبھی آپ کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خود اس کو جوڑ لیتے ہیں، کبھی اگر کپڑا پھٹ جائے تو خود ٹانکا لگا لیتے ہیں، اور فرمایا کبھی گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو ہم آگ جلائیں تو ہماری مدد فرماتے ہیں، کھانا پکانے میں مدد فرماتے ہیں، لکڑی جلانے میں مدد فرماتے ہیں۔ تو کوئی پیشہ کوئی کام دنیا میں حقیر نہیں۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ خبر دیتے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ انہ دعا ربہ لینستنصرہ علی قومہ، کہ اللہ میری قوم پہ مدد فرما۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ پر بھی یہ واقعہ نقل فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اب ہر لحاظ سے عاجز ہوں، ہر لحاظ سے مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ میرا مولا میں نے ہر قسم کی دعوت پہنچائی ہے لیکن یہ قوم ماننے پہ تیار نہیں، اب میرا اللہ تو میری مدد فرما دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جو دعائیں قرآن میں موجود ہیں یا جو دعائیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے موجود ہیں اس سے زیادہ بہتر کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دعائیں جو ہیں اکثیر ہیں۔ رب انی مغلوب فانتصر، اسی طرح فرماتی ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اسی طرح علماء نے فرمایا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور اسی طرح فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اکثیر اعظم ہیں، جو بندہ ان آیات سے ان کلمات سے دعا مانگے اور پھر اس کو اللہ سے منظوری کا یقین نہ ہو تو گویا وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ اللہ نے ان آیات کے بعد کیا فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب انہوں نے کہا صحابہ نے بھی کہا یوم احد والے دن تو نتیجہ کیا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو اس کے بعد کامیابی کا ذکر ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ اس طرح جب آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی دعا سن لی اور اس کو ہم نے اس غم سے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو مانا اس کے بعد بھی استجابت اللہ کی طرف سے منظوری کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آگے قرآن کہتے فاستجبنا له ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کے بعد اللہ نے خود قرآن میں خبر دی ہے کہ ہم نے دعا منظور کر لی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے بچا دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب ہر دعا کے بعد یہ چیز موجود ہے کہ اللہ نے سن لی تو تمہاری کیوں نہیں سنیں گے؟ باقی کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو صالحین تھے، انبیاء تھے، رسول تھے، ہم گناہگار ہیں، اللہ نے صاف فرما دیا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔
جیسے ہم نے حضرت یونس کو نجات دی ہے اسی طرح ہر ایمان والے کو بھی ہم نجات دیں گے. اس لیے میرے مدنی سرکار نے فرمایا, آپ نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی ذات یدہ اجاب. آپ نے فرمایا اس میں اعظم ہے جس کے ساتھ دعا مانگو تو منظور ہوگی, وہ کون سا ہے؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا یہ اسم اللہ العظم ہے, اسی میں اسم اعظم ہے. جب بھی بندہ دعا مانگے گا دعا لازم اس کی قبول ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ دعائیں ہیں جو اکثیر اعظم ہیں اور جن سے بڑھ کے دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے اور کوئی دعا نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک وظیفہ پیر بتلاتا ہے اور ایک وظیفہ نبی بتلاتا ہے اور ایک وظیفہ امام الانبیاء بتلاتے ہیں اور ایک دعا خود خدا بتلاتا ہے. تو اس میں کیا شبہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیشہ سیکھیں کہ ان قصوں میں ہمیں نصیحتیں کیا مل رہی ہیں. اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی اور جیسے یہاں فرماتے ہیں رب انصرنی بما کذبون. اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور کشتی کو ٹھیک ٹھاک بنائیں اور کشتی کے اندر بالکل اس کے بعد جب تیار ہو جائے تو جوڑے جوڑے اٹھا لیں. زوجین اثنین معنی ذکرا و انثی, ایک تو جو آپ پر ایمان لانے والے مرد عورتیں ہیں ان کو ساتھ لے لیں اور اس کے بعد جو جانور جن کی بندوں کو ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ کے علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے گائے ہے, بھیڑ ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, ان کی ضرورت ہے بندوں کو. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر چیز اٹھا لو, یعنی سانپ بھی پکڑ لو اور بچھو بھی پکڑ لو, یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہوگی. اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال کی دعوت کے بعد کل 80 آدمی سوار ہوا ہے, یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں. 950 سال محنت کی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن بہت تھوڑے لوگ ہمارے سے ان باتوں کا غم نہ کیا کریں. اللہ چاہیں تو انقلاب آ جائے اور اللہ نہ چاہیں تو قیامت میں ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے ساتھ 4 آدمی ہوں اور ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی شان ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات پہنچاتے رہیں. باقی آگے کوئی مانتا ہے الحمدللہ, نہیں مانتا ہے الحمدللہ, یہ ہمارے ذمے ہی نہیں ہے. ہمارے ذمے تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کا دین صحیح پہنچا دیں بس. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہر حیوانات صنف من الحیوانات والنباتات, اسی طرح جو بوٹیاں ہیں پھل ہیں وہ بھی اٹھا لیں تاکہ آپ کو اس کشتی کے سفر کے اندر تکلیف نہ ہو, کیونکہ آخر انسان نے کھانا پینا بھی تو ہے نا. تو اس لیے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ اللہ کا پیغمبر ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کھانا کو اٹھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کو ڈھونڈنے گئے تو حکم ہوا کہ نہیں کھانا وانا مچھلی ساتھ رکھو اپنے. یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں جی ہم تو بالکل فلاں بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, نہ کھاتا ہے نہ کماتا ہے. کوئی بزرگی نہیں ہوتی, یہ رہبانیت ہے اور اس کا اسلام میں کسی کو اجازت نہیں. اسلام میں ایسی کوئی, اسی لیے چند صحابہ نے مشورہ کیا, کہنے لگے کہ پہلے لوگ بڑے عابد تھے, ہم تو اتنی عمر بھی نہیں ہماری, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعد نے کہا کہ بھئی ہم تو کبھی زندگی میں شادی ہی نہیں کریں گے, نہ بیوی کا جھنجٹ ہوگا نہ بچوں کا جھنجٹ ہوگا, سارا وقت جو ہے ہم عبادت میں گزاریں گے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کے بعد فیصلہ ہے کہ بس ہر دن روزہ رکھیں. بعض صاحب نے کہا چلو جی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ رات کو اب کبھی نہیں سونا ہے, ساری رات مصلی پہ گزار دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے صحابہ کو بلایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسا مشورہ کر رہے ہو, دن میں روزہ رکھیں گے, رات کو ساری رات جاگیں گے, شادی نہیں کریں گے, خصی ہو جائیں گے, یہ بات ہوئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, پہلے لوگوں نے 1000 سال عبادت کی ہے, ہماری عمر تو 60-70 سال ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر لحظہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے. آپ ناراض ہو گیا, انہوں نے فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں سے جو میرے شان کا مقابلہ کرے؟ کیا تم نبی بن جاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں, ہم آپ کا مقابلہ. تو فرمایا کہ انا اصوم و افطر, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں.
انام واقوم، میں رات کو نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح میں شادی بھی کرتا ہوں، اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ شریعت ہے کہ ہر حق جو ہے حقدار کو پہنچاؤ۔ یہ شریعت تھوڑی ہے کہ تم اللہ کے حلال کو بھی چھوڑ دو، مباحات کو بھی چھوڑ دو، یہ کون سی شریعت؟ تو لہذا اسباب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنے اہل کو بھی سوار کر لیں، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر وہ جن پر میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلہ نہیں کرتا، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ اور کن کے بارے میں یہ فیصلہ ہے؟ وَهُمُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جو آپ پر ایمان نہیں لائے، ان کی ہلاکت کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور ایمان نہ لانے والوں میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے اور بیوی بھی شامل ہے۔ اب دیکھو، نبی کی بیوی ہے لیکن ایمان نہیں لیا، نبی کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں لیا۔ دعا کرو اللہ ہماری بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو ہدایت کر۔ یہ نہ سمجھنا مولوی ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، واعظ ہیں، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے نبیوں کی اولاد کو کافر بنا دیا تو ہم کیا کر سکتے؟ ہماری کیا طاقت؟ صرف ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اور یاد رکھیں وجعلنا للمتقین، مانا یہ نہیں ہوتا کہ جتنے پرہیزگار ہیں ان کا ہمیں امام بنا دے، بلکہ مانا یہ ہوتا ہے ہماری اولاد کو متقی بنا دے تاکہ ہم ان کے بڑے بن سکیں۔ وجعلنا للمتقین یعنی من ذریتنا واہلنا وعیالنا، تاکہ ہم ان کے امام ہوں۔ ورنہ یہ تھوڑا کہ ساری دنیا کے متقی اکٹھے کرو اور ہمیں ان کا امام بنا دو، یہ مانا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے نوح علیہ السلام لیکن بیوی کافرہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے نبی نوح علیہ السلام رسول ہے لیکن بیٹا کافر ہے، تو معلوم ہوا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بس یہ عقیدہ یاد رکھ لو کہ ہدایت دینے والا، توفیق ہدایت پیغمبر کے ذمہ ہدایت کرنا ہے، ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، علماء کے ذمہ ہدایت کرنا ہے، ہدایت دینا، توفیق ہدایت، منزل مقصود پہ پہنچانا۔ اس لیے علماء اس کو سمجھانے کے لیے دو طریقے بیان کرتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں ہدایت کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھلانا، جس کو کہا جاتا ہے محاورات لغہ میں اراءۃ الطریق۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی باب السلام کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ایسے سیدھے چل جاؤ آگے باب السلام، تو یہ بھی ہدایت ہے۔ اور ایک ہے کسی کو پکڑ کے منزل مقصود پہ پہنچا دینا، تو علماء نے لکھا کہ ہدایت کرنا انبیاء کا کام ہے، ہدایت کرنا علماء اولیاء کا کام ہے۔ اب منزل مقصود پہ پہنچانا، توفیق ہدایت دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے، چاہیں تو ہدایت کر دیں اور چاہیں تو ہدایت نہ۔ اب دیکھو نا جی، ساری زندگی ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے میرے مدنی کو دیکھا ہے، پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک دیکھا، یعنی میرے مدنی کا ایک ایک لمحہ اس بدبخت کے سامنے ہے۔ حضور کا بچپن، حضور کا رضائی زمانہ، حضور کا دودھ پینا، حضور کا بچپنا، پھر جوان ہونا، آپ کی صداقت، امانت، دیانت، تجارت، پھر آپ کا بی بی خدیجہ سے نکاح ہونا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا جمال، آپ کا کمال سارا سامنے ہے لیکن نہیں مانا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں۔ اس طرح ایک بدو آتا ہے، سردار ہے قبیلے کا اور ابو جہل کا بھی دوست ہے۔ ابو جہل آیا، اس کو استقبال کیا، مہمان نوازی کی اور کہنے لگا دیکھو تم ہمارے دوست ہو، مکہ میں آپ جب تک ہیں ہمارے مہمان ہیں، آپ طواف کریں، عمرہ کریں، عبادت کریں، زمزم پئیں، جو چاہیں کریں، لیکن صرف ایک شخص ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا نام محمد ابن عبداللہ۔
اس نے کہا کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، بس اس کے پاس نہ جانا، اس نے تو جناب ہماری ساری قوم میں جھگڑا پیدا کر دیا، نعوذ باللہ نبی جھگڑا کرنے والے۔ اچھا جھگڑا وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے کہ جی ہم سارے پہلے اکٹھے تھے، حضور جب آئے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ خاوند مسلمان ہے بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے خاوند کافر ہے، جھگڑا سارا حضور نے پیدا کیا نا، نعوذ باللہ، ہم تو پہلے کفر پہ اکٹھے تھے۔ اللہ، یہی وہ بات ہے جو آج 1400 سال کے بعد بھی ہر باطل کی زبان پہ ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں؟ جو امن و اسلام کے علم بردار۔ یعنی مشرک فساد نہیں کرتا، فساد نعوذ باللہ نبی کر رہا ہے۔ اسی طرح فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بابا مجھے ڈر ہے ان یظہر فی ارضکم، تو آپ کی زمین میں فساد نہ پیدا کر دے، میں تو تمہیں اکٹھا رکھنے کے لیے تمہاری یونٹی کے لیے پیغمبر کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بات سن لی، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ جس چیز سے آدمی کو منع کیا جائے نا تو طبیعت ادھر ضرور راغب ہوتی۔ وہ جب حرم میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو سامنے حرم میں بیٹھے۔ وہ آ گیا، حضور بیٹھے ہیں، آگے کھڑا ہو گیا اور صرف کوئی بات نہیں کی، نہ سلام نہ دعا نہ بات نہ سوال نہ جواب، صرف ینظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھ رہا۔ فلبث قلیلا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا، اس کے بعد قریب آیا، سلام کیا، کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں آپ کا مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا۔ اب جب واپس جانے لگا، چونکہ وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو تو مشرکین جلدی جلدی نہیں چھیڑ سکتے تھے نا، بڑے آدمیوں سے سب ڈرتے ہیں، مالک تو غریب جاتا ہے۔ تو ابو جہل اپنی برادری دو ساتھیوں کو لے کے آیا، انہوں نے کہا یار تم اتنے بڑے سمجھدار آدمی ہو، ہم نے سنا ایسے کھڑے رہے اور مسلمان ہو گئے، کیا نہ پوچھا نہ اطمینان نہ سوال نہ جواب نہ تسلی نہ مناظرہ نہ مکالمہ نہ مجادلہ، یہ کیا بات ہے؟ اور انہوں نے کہا ابو جہل بات سنو، میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا ہے نا، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں نے چہرہ دیکھ کے فیصلہ کر دیا ہے، جھوٹے کے چہرے پہ لعنت برستی ہے، چہرے پہ رحمت برستی ہے، جھوٹوں کے چہروں پہ ملال ہوتا ہے، یہاں جمال اور کمال برستا ہے۔ میں کیسے یقین نہ کر لیتا؟ جاؤ جو مرضی ہے کر لو، مجھے چھیڑو تو یاد رکھنا میرا بھی قبیلہ ہے۔ تو اب اللہ نے ہدایت کی، جس نے 5 منٹ چہرہ دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے 40 سال دیکھا ہے اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے حضور نے ان کو کہا لبثت فیکم عمرا من قبلی وبدبختو، میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرو، اللہ ہماری اولادوں کے نسلوں کے ہمارے ہر کلمے پڑھنے والے بھائی کے سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ جب اللہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں نا، پھر کسی تقریر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پھر کسی صحبت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بس جب راضی ہو جاتا ہے نا، بس دلوں میں خود نور آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، فرمایا جس کی ہدایت کا ہم ارادہ کر دیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کی ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے، بیوی ہے، ساری زندگی بیوی رہی لیکن مسلمان نہیں ہوئی،
بیٹا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا اور فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمعا في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی حضرت نوح اب ان ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کرنا مجھ سے کہ جب ان پہ تم عذاب برستا دیکھو تو تمہارے دل میں شفقت آ جائے، رحمت آ جائے کہ ہائے میری قوم مر گئی، ہائے ڈوب گئے. تو اب مجھ سے درخواست کرو، ظالموں کے بارے میں درخواست نہ کرنا. یاد رکھو اللہ کبھی کافر کہتے ہیں کبھی ظالم کہتے ہیں، کیونکہ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام کے بغیر رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے. اللہ نے یہ زمین اپنے دروازے پہ جھکانے کے لیے دی تھی، جب بتوں کے آگے جھکے، قبروں کے آگے جھکے، درختوں کے آگے جھکے تو یہ ظلم ہے. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. اسی طرح قرآن پہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں کا کفر کا شرک کا ارادہ بھی کرے، سوچے بھی ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جب ان پہ بارش آئے پھر آپ کے دل میں ہمدردی نہ پیدا ہو جائے اور آپ یہ امید نہ کریں کہ اللہ عذاب مؤخر کر دے، شاید یہ ایمان لے آئیں. فإنی قد قضیت انہم مغرقون، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے غرق ہونا ہے اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلہ نہیں کرتا. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ جو کہ کفر پہ ہیں، سرکشی پہ ہیں، اب ان کے غرق ہونے کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. اب مفسر فرماتے ہیں وقت تقدمت القصۃ مبسوطۃ فی سورۃ ہود بما یغنی عن اعادۃ ذلک ہا ہونا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ ہود میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، لہذا دوبارہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا اذا استویت انت ومن معک علی الفلک، جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. اور دوسری جگہ فرماتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ جب کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ قال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ حضور کی حدیث ہے ہاتان آیتان امانان لامتی، یہ دو آیتیں جو ہیں میری امت کے لیے امان ہیں، جو ان کو پڑھ لے گا اللہ اس کو ہر قسم کی ہلاکت سے بچا لیں گے. ایک آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور دوسری آیت قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم. اور اس کے بعد جب سواری پہ بیٹھیں تو کہیں الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. ایک قول یہ بھی آتا ہے حضرت ابن عباس سے فرمایا جو یہ آیتیں اور یہ دعا پڑھ کے سواری پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، کار میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے، اونٹ پہ بیٹھے، فرمایا 7 دفعہ یہ پڑھ لے، اگر اس کا حادثہ ہو جائے وہ مر جائے تو قیامت میں فرمایا دیت میں ادا کروں گا. اور یہ مجرب ہے ماشاءاللہ. میں نے تو جتنے لوگوں کو بتایا نا الحمدللہ اللہ نے ان کی بڑی حفاظت فرمائی.
اللہ تبارک و تعالی، اور کیسی حفاظت نہ ہو، قرآن ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ ہمارے اپنے دوستوں میں ایک ساتھی تھا ہمارا، اب بھی ہے، تو اس بیچارے کا خدا کی شان ہے، جب بھی گاڑی بھی ایکسیڈنٹ، جب بھی غریب گاڑی چلاتا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اچھا، بہترین ڈرائیور، یہ بھی نہیں کہ کوئی اناڑی ہو، ڈرائیور اچھا سب کو، لیکن ایکسیڈنٹ ضرور۔ اس کو میں نے پھر یہ دونوں آیتیں اور دعا لکھ کے دی۔ الحمدللہ جس دن سے اس نے پڑھنی شروع کی اللہ کی حفاظت سے آج تک پھر گاڑی کو کبھی خراش بھی نہیں آئی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ طالب العلم آئے تو استاد نے ان کو بھی یہی آیتیں اور یہی دعا سکھلائی۔ انہوں نے کہا ہم سفر پہ جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ گاڑی میں سوار ہوئے۔ خدا کی شان یہ ہے جناب کہ گاڑی 140 میل پہ جا رہی ہے اور ٹائی راڈ نکل گیا، اور ڈرائیور جانتے ہیں کہ جب ٹائی راڈ نکل جائے تو پھر کیا کرے آدمی، بیکار ہو گیا نا، تم کیا کرو۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جناب اس نے، ڈرائیور نے بھی کہہ دیا ابھی ٹائی راڈ نے کام چھوڑ دیا، اب اس کلمہ شریف پڑھ لو، جو کہ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، کوئی گاڑی آ سکتی ہے، ٹکر ہو جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ گاڑی بڑے آرام سے اتری، اور ایسی جگہ اتری کہ آگے ریت کا ٹیلا تھا، یوں سیدھی اس پہ چڑھ کے کھڑی، یعنی سواریوں کو دھکا بھی نہیں لگا۔ تو وہ حیران ہو گیا، بدو تھا ڈرائیور، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم سارے داڑھیوں والے ہو، کچھ پڑھا ہے تم نے؟ یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہے، یہ تو بچنے کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ دعائیں پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب آدمی ایسی چیزیں پڑھ لیتا ہے نا، پھر اللہ حفاظت ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، جب تقدیر فیصلہ کر لے نا، پڑھنا ہی بھول جاتا ہے۔ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جائے تو آنکھیں پر اندھی ہو جاتی ہیں، پھر نظر ہی کچھ نہیں آتی۔ اس لیے بڑے بڑے ڈرائیوروں سے حادثے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو گے خدا کی قسم مجھے کچھ بھی نظر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ سامنے کیا۔ تو تقدیر ہے نا، ورنہ جو دعائیں حضور پاک نے بتلائی ہیں نا، یاد رکھو یہ سفر میں پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد حضور اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرا محبوب حضرت نوح جب کشتی پہ بیٹھ جاؤ تو کیا کہو، اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے جتنے مسلمان، جتنے مظلوم اس وقت ظالموں کے دست میں ہیں، اللہ ان کو بھی نجات عطا فرما۔ کتنے مسلمان ہیں اللہ تیرے نام لیوا ہر جگہ تڑپائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں۔ میرا مولا ہم تو عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہماری مدد فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کہیں 8 ہزار نعشیں جو ہیں نکالی جائے، لائن لگی ہوئی ہے تابوت کی۔ اور کوئی تو ایسی جگہ ہے نا جن کو تو تابوت بھی نہ ملا۔ اس وقت تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمان شہید ہو گیا، ان کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ سربیا میں دیکھیں، شیشان میں دیکھیں، جہاں جہاں نظر پڑے خون مسلم کی ارزانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک رحم فرما دے۔ حضور کی امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا، بے انتہا حالات ایسے ہیں، اور اللہ پاک سے ما سوا ہم دعا مانگنے وہ بھی گندی زبانیں ہیں، پلید زبانیں ہیں، پتہ نہیں کب دعائیں منظور ہوں گی، لیکن مانگنے کا تو حکم ہے نا۔ اللہ شیطان کی بھی تو سنتا ہے نا۔ شیطان نے دعا مانگی تھی کہ نہیں مانگی؟ کس سے مانگی تھی؟ اللہ نے مان لی کہ نہیں مانی؟ تو شیطان کی سنتا ہے، ہماری بھی سنتا ہے، اور مانگو تو صحیح نا دل سے۔ اس لیے پیغمبر کو سکھایا گیا کہ یہ دعا مانگو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔
کما قال تعالی وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، ہم نے تمہارے لیے کشتیاں اور سواریوں کے جانور پیدا کیے جن پہ تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ اس کی پشت پہ بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقد امتصر نوح علیہ السلام ھذا، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وذكر اللہ تعالی عند ابتداء سیری و انتہائی، یعنی ابتدا میں بھی اللہ کی طرف توجہ، انتہا پہ بھی اللہ کی طرف توجہ، اور اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر حضرت نوح جب کشتی کنارے لگ جائے اور جب تم اترنے لگو تو پھر یہ دعا پڑھو وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اس لیے حکم ہے کہ جب شہر پہ نظر پڑے تو پڑھو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور جب شہر میں داخل ہو جاؤ اور مقام پہ رکنا چاہو تو پڑھو قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اب اس کے بعد فرماتے اللہ کہ ہم نے حضرت نوح کا جو قصہ بیان فرمایا ہے، کیوں ان فی ذلک لآیات، ان فی ھذا السنی وهو انجاء المؤمنین وإهلاك الکافرین آیات حججا ودلالات واضحات علی صدق الانبیاء فیما جاءوا به من اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فرمایا قصہ نوح علیہ السلام کے ایمان والوں کو نجات دی اور کافروں کو ہلاک کیا، یا اللہ اب بھی اپنے ماننے والوں کو کفر کے ظلم سے نجات دے، اور میرا اللہ اب بھی کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے۔ فرمایا حججن دلالات واضحات، اس میں بڑی کھری کھری نشانیاں ہیں، علی صدق الانبیاء کے انبیاء سچے ہیں، فیما جاؤ به من اللہ تعالی، انبیاء کی دعوت سچی ہے، انبیاء کی کتابیں سچی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وانہ تعالی، اور اس میں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ کی ذات جو ہے فاعل لما یشاء قادر علی کل شیء علیم بکل شیء، کہ وہ جو چاہیں کر دیں، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے، ہر چیز کو جاننے والے، وہ چاہیں تو پیغمبر کے ساتھیوں کو نجات دے دیں لیکن بیٹے کو ہلاک کر دیں، وہ چاہیں تو لوگوں کی بیٹیوں کو بچا دیں لیکن پیغمبر کی بیوی کو ہلاک کر دیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ دونوں کا نام موسیٰ تھا، ایک بچہ تھا اس کی تربیت جبریل نے کی لیکن وہ سامری جادوگر بنا، اور ایک وہ ہے جس کی تربیت فرعون نے کی، وہ موسیٰ کلیم اللہ بنا۔ اللہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین این مختبرین للعباد بارسال المرسلین، اور ہم لوگوں کے پاس پیغمبر بھیج کے، کتابیں بھیج کے، اپنی ہدایات شریعت بھیج کے امتحان کرتے ہیں کہ کون میرے حکم پہ چلتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، ورنہ اللہ چاہیں ساری کائنات کو مسلمان کر دیں، اللہ چاہیں تو کوئی دنیا میں فساد نہ ہو، لیکن اختبار ہے، امتحان ہے کہ دن ہے تو پھر رات بھی ہے، اور صدق ہے تو پھر کذب بھی ہے، حق ہے تو پھر باطل بھی ہے۔ اللہم نجنا من القوم الظالمین، اللہم اہلک اعداءنا واعداء الدین بقدرتک یا قوی یا عزیز۔ کہتا جی کہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں، اور وہ کمپنی جو ہے موٹر سائیکل قسطوں پہ بیچتی ہے، تمہاری نوکری ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں، تمہاری تنخواہ حلال ہے، ہم اپنے کسی رشتہ دار کے لیے طواف کر سکتے ہیں، اگر وہ زندہ ہے خود کرے،
ورنہ آپ اپنا طواف اپنے لیے کریں اور فارغ ہو کے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر ایک آدمی حج پہ آیا یا عمرے پہ آیا لیکن یہاں مزدوری بھی کرتا رہے، جائز ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ اللہ کا رزق کماؤ تو کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ دعا کریں اللہ میری بیٹی کو بچہ دے، اللہ ہر مسلمان صاحب اولاد جو ہے ان کی اولادوں کو صالح بنائے اور قرۃ عین بنائے اور ان کی ہر شرور سے حفاظت فرمائے، اور جن کی اولادیں نہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن میں جو دعائیں ہیں نا وہ پڑھا کرو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں نا، اس سے بڑا اکثیر وظیفہ دنیا میں ناممکن ہے، شرط یہ ہے کہ یقین کرو ایسے ہاتھوں پہ سرسوں جمتا ہے۔ ہم نے 12 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، 3 دن مکے میں رہے، پھر مدینہ گئے، 3 دن وہاں رہے، باقی دن مکہ میں رہے۔ آپ نماز قصر پڑھیں گے اگر اکیلے پڑھیں، اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے اور امام مقیم ہے تو پھر آپ بھی نماز پوری پڑھیں گے۔ مستورات ہو یا مرد ہوں، سفر میں نماز قصر ہے۔ کیا معنی؟ ظہر کی 4 رکعتوں میں 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 رکعتوں میں 2 پڑھیں گے۔ سنت نفل جو ہے وہ معاف ہے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ ثواب دیں گے، کوئی منع نہیں۔ ہاں البتہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسافر ہو وتر ضرور پڑھنا ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک وتر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر جو ہے سنت ہے، لہذا سفر میں نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وتر ہر حال میں پڑھے۔ اگر طواف کے دوران میں کوئی مسکین نظر آ جائے تو اس کو خیرات دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ جتنے دن ہم مکے میں رہیں عمرہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، اور اصل عمرہ تو ہوتا ہی وہ ہے جب آپ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہیں۔ مکے میں جتنے دن اللہ نصیب کرے سب سے زیادہ طواف کریں، یعنی یہ بالاتفاق ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاؤ گے اتنی دیر اگر طواف میں لگاؤ تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ کی نماز کے بعد میں نے طواف شروع کیا، لیکن کوئی مجبوری ہو گئی، مجھے طواف چھوڑنا پڑا، تو اب پھر شروع کر کے اس کو پورا کر لو، بس جو چھوڑ دیا تھا نا اس کو پورا کیوں؟ شروع کرنے کے بعد نفلی عبادت بھی واجب ہو جاتی ہے، تو لہذا اب آپ کے وہ ذمے ہو گیا ہے طواف، لہذا آپ جو ہے ایک دفعہ اسی نیت سے کہ یا اللہ وہ نے جو طواف چھوڑا تھا پورا کرا۔ ہم جدہ میں کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی نے ہمیں کافی مدت کے لیے مکہ بھیجا ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کریں تو اپنے گھر سے احرام باندھیں نہیں، مکے میں رہنے سے عمرہ کریں تو لازماً حد حرم کے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں، چاہے جعرانہ جائیں، عرفات جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن لازم ہے کہ ہل جائیں۔ دیکھیں نا بی بی عائشہ تو مکے میں تھی نا، جب انہوں نے عمرے کا کہا تو حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ جا کے وہاں مسجد تنعیم سے عمرہ کرو، ورنہ کہتے یہیں احرام باندھ لو اور جا کے عمرہ کر لو۔ کہتے جی کسی کو پیر پکڑنا بیعت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، صرف شرط یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ صحیح معنی میں بزرگ ہیں، سنت کے مطابق ان کی زندگی ہے، ان کا عمل جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، عقیدہ صحیح ہے، اور ہماری وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، بالکل جائز ہے۔
جمعہ کے دن جب امام خطبے میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، نہ ہاتھ اٹھائیں نہ زبان سے آمین کہیں، بلکہ دل میں آمین کہتے رہیں، کیونکہ خطبے کے اندر بولنا منع ہے، تبلیغ منع ہے، کسی دوسرے کو برائی سے روکنا منع ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانا اور آمین اور شور کرنا، یہ تو بالکل خلاف سنت ہے۔ اگر آدمی نے وضو کرنے کے بعد تولیے سے اپنا ہاتھ پاؤں خشک کر لے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن ہم عقیقہ نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر دیں، 14ویں دن نہیں کر سکے 21ویں دن کر دیں، نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، بس ایک سنت کا ثواب نہ ملا، یہ ضروری نہیں کہ پھر بڑا ہو جائے تو عقیقے کرتے پھرو۔ لوگوں کے دماغ میں ایک مسئلہ بیٹھ جاتا ہے نا، عقیقہ ضروری ہے چاہے نماز نہ پڑھے۔ ایسے عقیقے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ فرض نماز پڑھتا نہیں، عقیقے کا فکر ہے، جب تم پیدا ہوئے تھے ہم نے عقیقہ نہیں کیا۔ اچھا بچہ بھی کہے گا کیسے ماں باپ ہے میرا عقیقہ نہیں کیا؟ اور ماں باپ سے کہو نماز تو پڑھے پہلے، تمہیں نماز سکھائی ہے۔ کہتا جی کہ داڑھی میں کیا حکمت ہے؟ داڑھی مرد کی زینت ہے، اس لیے علماء عرب کا قول ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے اور عورت کی زینت حیا ہوتی ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو وہ بھی مرد ہوتا ہے نہ؟ عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے آپ کے ملک میں؟ ہاں جی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو جن کی داڑھی نہیں ہے وہ کس میں شامل ہو رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر داڑھی جمال نہ ہوتا تو میرے محمد مدنی کو خدا داڑھی نہ دیتے۔ حضور سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی دنیا میں؟ حضرت یوسف سے ان کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو تم منڈا کے خوبصورت تھوڑے بنتے ہو، تم تو بلا وجہ خواہ اپنے آپ کو کافروں کی نسل میں شمار کراتے ہو، بلا وجہ، اور چہرہ بگڑ جاتا ہے، خوبصورت نہیں لگتا ہے آدمی داڑھی منڈا کے، خنسا مشکل لگتا ہے۔ اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے اور ہوا خارج ہو جاتی ہے اور ہوا اس کی بند نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ مثلا مغرب کا وقت آیا، وضو کر لو، اب ہوا چاہے نکلتی رہے، وضو رہے نہ رہے، یہی وضو تمہارا عشاء تک کافی ہے، اور پھر جب عشاء کا وقت آئے تو اور وضو کرو۔ ایک عورت کا کوئی محرم نہیں ہے، وہ حج پہ آنا چاہتی ہے تو اللہ نے اس پہ فرض ہی نہیں کیا، جب تک محرم نہ ہو اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت بوڑھی ہے، یعنی اب اس کی خواہش نکاح ختم ہو گئی ہے اور وہ چند عورتوں کے گروپ میں آ جائے تو وہ آ سکتی ہے، لیکن نوجوان لڑکی بغیر محرم کے نہیں سفر کر سکتی۔ اگر ایک آدمی مکے میں ملازمت کرتا ہے اور مدینے منورہ جاتا ہے، ملازمت کرے، مکے میں رہنے والا ہو، جب مدینے جا رہا ہے واپسی میں عمرہ کرے۔ مرد سے کے لیے کتنی چاندی کی گنجائش ہے؟ بس ایک انگوٹھی 2-3 ماسے۔ اگر ایک آدمی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور اس کی کسی گندی عورت پہ چینل پہ نظر پڑ گئی، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمہاری مضبوطی پہ ہے، کمزور ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر پکے ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اب تو تم عادی ہو چکے ہو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ٹوٹتا، روز دیکھ دیکھ کے آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا۔ دیکھو انشاءاللہ قبر میں پتہ لگے گا۔ یہاں مزے کرو، فکر نہ کرو، جب منہ پہ مٹی آئے گی نا اور فرشتے آئیں گے پھر پتہ لگے گا، وہاں سارا ٹیلی ویژن دکھا دیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے اب اس کی گردن سے وہ رول نکال کے کھولو، دکھاؤ اس نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔
اگر نماز میں سورت فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ جائے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کی لڑکی جوان ہے وہ حج کرے، بالکل جائز ہے۔ یہ تو جاہلوں کا مسئلہ ہے جی، گھر میں لڑکی جوان ہے، فرض نماز پڑھتا نہیں، گھر میں لڑکی جوان کا بڑا فکر ہے بیچارے، تو کیا میں حج کر سکتا ہوں؟ بابا حج الگ فرض ہے، بچیوں کا رشتہ کرنا الگ حکم ہے۔ خدا نہ خواستہ 4 سال 10 سال 5 سال کو رشتہ نہ ملے، کیا کرو گے؟ حج چھوڑ دو۔ کہتے جی کہ فقہ حنفی میں کوئی کتاب، ایک کتاب ہو تو بتائے نا جی، وہ تو سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن بہرحال چھوٹی کتابوں میں منیت المصلی ہے، قدوری ہے، اسی طرح پھر بڑی کتابوں میں ہدایہ اولین و اخیرین ہے، اس سے بڑا فتح القدیر ہے، اس سے مسند امام ابو حنیفہ ہے، کئی کتابیں ہیں، جو کسی دکاندار سے جا کے لے لو۔ ہاں جی، دعا جب بھی مانگیں اللہ سے سیدھی مانگیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا۔ کہتے جی دعا کریں کہ اللہ مجھے دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرمائے، اللہ رزق میں برکت دے، بالکل برکت دے، استغفار پڑھا کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ مسجد عائشہ سے اگر کسی مرد نے عمرہ کیا وہ بھی جائز ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، لیکن میں نے احرام جدے سے باندھا ہے، عمرہ کیا۔ ایک تو آپ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے نکل آئے۔ ایک جماعت ہے حضور کے واسطے سے دعا مانگتی ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن قرآن و سنت کے صریح دلائل اسی میں ہیں کہ سیدھا اللہ سے مانگو، کیونکہ بعد میں آدمی بھٹکتے بھٹکتے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس معنی کو سمجھتے ہیں کہ مستقل بالذات کیا ہے، غیر مستقل بالذات کیا ہے، تو ان کا معنی الگ ہوتا ہے، ورنہ عام دعا جو صحیح ہے اسی بھی اللہ سے مانگو۔ جادو کے ذریعے سے گھر میں سے کوئی قیمتی چیزیں غائب ہو سکتی ہیں۔ بہرحال گھر کا فکر کرو، کوئی گھر کا بندہ چرا رہا ہے اور تمہیں جادو کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، کوئی جادو سے غائب نہیں ہو سکتا۔ کہو کسی جادوگر سے کہ یہودیوں کو غائب کر دے۔ جادو کے اثرات ہوتے ہیں بندے پہ، بندہ پریشان رہتا ہے، میاں بیوی کا تعلق خراب ہو جاتا ہے، یفرقون بین المرء وزوجہ، اسی طرح آدمی پہ حزن اور ملال اور بیماری اور بندش ایسے چکر چل جاتے ہیں، لیکن آدمی غائب ہو جائے آج تک ایسا جادو تو ہم نے نہیں سنا ہے۔ یہ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بندہ چیزیں اٹھا رہا ہے اور تمہیں جادو کے چکر میں ڈال دیا ہے۔ بعد اشراق کے بعد نیت کیسے کریں؟ یہی نیت ہے کہ 2 رکعت اشراق پڑھ رہا ہوں، اور کیا نیت کیسے کریں؟ کہتے جی کہ ہمارے انڈو پاک میں اکثر لوگ جو ہیں وہ خط لکھنے سے پہلے 786 کا عدد لکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، حضور نے کبھی عدد نہیں لکھا ہے۔ تم اپنے نام کا بھی پھر عدد لکھا کرو، کبھی 420، کبھی 840، کبھی 950، صرف آیت قرآن ملی ہے عدد نکالنے کے لیے۔ کوئی انسان وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا عضو کسی کو دے دیا جائے، یہ مسئلہ ابھی زیر بحث ہے، علماء اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا یہ اعضاء ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں یا ہمارا ملک ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اعضاء امانت ہیں اللہ کی، جب اللہ کی امانت ہے تو ہم کون ہیں خیانت کرنے والے۔ اور بعض علماء گنجائش رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور بندے کی کلینکل موت یعنی میڈیکلی طبی موت ہو چکی ہے اور اس کا وہ عضو نکال کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے دوسرے کے دودھ سے رضاعت ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا خون بدلا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی رضامندی سے اجازت دے دے تو اعضاء بدلے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک متفق علیہ فیصلہ انشاءاللہ بہت جلدی آ جائے گا، کیونکہ مجمع الفقہ الاسلامی بھی اس پہ بحث کر رہی ہے،
اور ہندوستان کی فقہ اکیڈمی بھی اس پہ بحث کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو سفلی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، جادو ہو گیا ہے، تو سورۃ بقرہ پڑھا کرے. طوفان کے بعد کچھ نہیں بچا تو دیگر موذی جانور، بھائی کیا پتا آپ کو کہ طوفان کتنے علاقے میں آیا؟ پہلے یہ تو محدود کرو نا. اور اگر آیا ہے تو اس کے بعد اللہ قادر ہیں. جو بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر قسم کی نسل، چاہے وہ موذی تھی یا غیر موذی، اس کو اٹھا کے کشتی میں رکھا تھا. اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر گھر میں دیکھو کہ جن ہے، اپنا شیطان کوئی سانپ ہے، تو اس کو کہو کہ بے عہد نوح و سلیمان علیہ السلام، کہ ہم تمہیں حضرت نوح کے عہد اور حضرت سلیمان کا عہد یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ. اس کو 3 دفعہ کہو اور نکل جائے تو مانے وہ جن تھا، اور اگر نہ نکلے تو پھر تم مار سکتے ہو. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے ہر چیز لی تھی، یعنی شیر بھی، بگیاڑ بھی اور سانپ بھی، اور ان سے عہد لے لیا تھا کہ کشتی والوں کو نہیں چھیڑو گے، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. تو اسی لیے عہد نوح اور عہد سلیمان کا ذکر حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ سانپ کو مار دو، ہر موذی چیز کو مار دو. اور خاص طور پہ فرمایا کہ وہ سانپ ذت فیتین، جس کے اوپر 2 سیاہ پٹے ہوتے ہیں، فرمایا یہ بڑا خبیث ناگ ہوتا ہے، اس کو مار دو. اسی طرح ایک سانپ ہوتا ہے جس کو ابتر کہتے ہیں. ابتر مانا دم کٹا، یعنی پیچھے اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے دم کٹی ہوئی ہو. تو یہ بھی بڑا خطرناک ناگ ہے، سانپ ہے. اسی طرح ایک سانپ ہوتا ہے، اس کو مبصور کہتے ہیں، کہ وہ صرف دیکھ لینا تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اگر اس کی نظر میں لا لیں تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے. اچھا، بعض سانپ ایسے بھی ہیں کہ اگر پھونک مار دیں تو بندہ مر جاتا ہے. بعض سانپ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لکیر کے اوپر گزر جاؤ تو آدمی مر جاتا ہے. تو اس لیے حکم ہے. لیکن وہاں ہے کہ گھر میں سانپ دیکھو اور باریک ہو، سبز ہو، سفید ہو، تو اس کو عہد نوح اور عہد سلیمان کا حوالہ دے کے نصیحت کرو کہ بھائی ہمارے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم ہمیں تکلیف دو نہ ہم تمہیں تکلیف دیں. اگر وہ نکل جائے 3 دفعہ کہنے سے ٹھیک ہے، ورنہ پھر مار دو. تو معلوم ہوتا ہے کہ نوح نے بھی عہد لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود تھیں. پانی کرو یا اونٹ کی کرو، 7 حصے ہیں، جس کا نام رکھو. جو فوت ہو گئے جن کے لیے چاہو کرو، یہ تو صدقہ ہے، خیرات ہے. نفع دین کرنا بھی حدیث میں ہے اور نہ کرنا بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے.